السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدً و مصلیًا اما بعد۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا لسان العرب میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ ایک بار پھر آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین تعبیر لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے برز شیء۔ برز یبرز بروزاً، یہ باب نصرہ سے ہیں اور اس کا معنی ہوتا ہے چمکنا، ظاہر ہونا، نکلنا۔ اس سے ایک بہت اچھا اسلوب بھی بنتا ہے، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بیان کروں گا۔ تو چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ برز یبرز، اس کا معنی ہوتا ہے چمکنا، ظاہر ہونا، نکلنا۔ چمکنا، ظاہر ہونا، اسی طریقے سے نکلنا۔ اب اس سے ایک تعبیر بنا سکتے ہیں، برز شیء، کسی چیز کا نکلنا، ظاہر ہونا۔ مثال کے طور پر تبرز الشمس اليوم فی السادسۃ، تبرز الشمس اليوم فی السادسۃ، آج کل سورج 6 بجے طلوع ہو رہا ہے۔ آج کل سورج 6 بجے نکل رہا ہے۔ تو اس سے ایک بہت ہی اچھا اسلوب بنا سکتے ہیں، اسی فعل سے ایک بہت ہی اچھا اسلوب بنا سکتے ہیں، وہ ہے قبل ان تبرز الغزالۃ من خدرها، قبل ان تبرز الغزالۃ من خدرها، قبل ان تبرز الغزالۃ من خدرها، اس کا مطلب ہوتا ہے سورج کے نکلنے سے پہلے۔ اس کا معنی ہوتا ہے سورج کے اپنے پردے سے نکلنے سے پہلے۔ اس طرح سے بھی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے۔ اسی طرح سے اس کا معنی صبح سویرے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس اسلوب کو جملے میں استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جملہ اس طرح سے ہے کہ نؤدی صلاۃ الفجر قبل ان تبرز الغزالۃ من خدرها، ہم لوگ فجر کی نماز سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ فجر کی نماز سورج کے نکلنے سے پہلے ادا کر لیتے ہیں، یعنی صبح سویرے ہی نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صبح سویرے ہی ہم کام پہ نکل گئے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم صبح سویرے اپنے کام کے لیے نکل گئے۔ اسی طرح سے کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہے کہ صبح سویرے ہم کام پہ نکل گئے۔ وہ کیسے؟ خرجنا الی العمل قبل ان تبرز الغزالۃ من خدرها۔ اسی انداز سے آپ اچھے جملے بنا سکتے ہیں، یہ بہت ہی بہترین اسلوب ہے، تو آپ اس انداز سے بنائیں۔ اور یہ ایک دو مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، اس مثال پر قیاس کرتے ہوئے آپ بہت اچھے جملے بنا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تعبیر پسند آیا ہے۔ تو چلیے اگلا اسلوب کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلے اس کو مٹا دیتے ہیں۔ اگلا اسلوب ہے فما ہوا الا زمن یسیر۔ فما ہوا الا زمن یسیر حتی کذا۔
فما ہوا الا زمن یسیر حتی کذا. اگر آپ اس کا لغوی معنی کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے کریں گے کہ نہیں ہوا مگر تھوڑا سا وقت یہاں تک کہ. اسی طرح سے دوسرا معنی تھوڑے سے وقت میں ہی ایسا ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے. تو یہ پہلا والا جو دیکھ رہے ہیں یہ لغوی معنی ہے، اور یہ دوسرا اور تیسرا یہ مفہومی معنی ہے. یعنی ہم اردو زبان میں اس طرح سے بہت استعمال کرتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں ہی وہ کامیاب ہو گیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑا آدمی بن گیا، اس طرح سے بولتے ہیں کہ نہیں. تو اس تعبیر کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. تو چلیے اس اسلوب پر کچھ جملے بنا کر دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلا جملہ ہے، ہم نے اس چینل میں ویڈیوز کو دیکھنا شروع کیا کہ تھوڑے ہی وقت میں عربی زبان میں بات کرنے لگے. اس کی عربی اس طرح سے بنائیں گے، بدأنا مشاهدة الفيديوهات في هذه القناة فما هو إلا زمن يسير حتى جعلنا نتكلم باللغة العربية. دوسری مثال ہے، میں بس پر سوار ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے گھر پہنچ گیا. اس کی عربی اس طرح سے بنائیں گے، رکبت الحافلة فما هو إلا زمن يسير حتى وصلنا إلى البيت. لہٰذا آپ اس انداز سے اس اسلوب کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس اسلوب سے بہت اچھے اچھے جملے بھی بنا سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر واقعی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہ چینل صرف اور صرف عربی زبان کو سکھانے کے لیے ہی کریٹ کیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے دوستو، پھر ملتے ہیں ایک دلچسپ اور انٹرسٹنگ تعبیر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.